अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमाम हज़रात दुरूद पाक पढ़ें। اللہ رب العالمین نے تمام تر عزت بلندیاں رفعت مقام درجات صرف اور صرف اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رکھی۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو زندگی دنیا کی ہے اس میں وہ تمام کمالات، ہر وہ خواہش، ہر وہ چاہت حاصل کر لے ظاہری باطنی، تو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ جو رب کے محبوب نے بتایا، اور کوئی نہیں ہے۔ اور یہ جو زندگی اللہ کی ایک امانت ہے اور ایک ہی چانس ہے ہمارے پاس، اور اللہ کی نعمتوں میں سب سے اونچی نعمت جو ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری باغ دوڑ اس ظاہری نقشوں کے پیچھے جو دکھ رہا ہے، اس چیز کے پیچھے انسان پاگل ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ لیکن جس نے کائنات بنائی ہے وہ ذات ہمیں واضح بتا رہی ہے کہ اگر تمہارے اوپر جو سب سے بڑا احسان کیا اور جو سب سے بڑی جو نعمت دی ہے وہ اپنے محبوب کی دی ہے، اس سے بڑی نہیں ہے۔ زمین سے لے کے آسمان دنیا تک، آسمان دنیا سے ساتویں آسمان پھر سدرۃ المنتہا، پھر وہاں جہاں کرسی ہے، اللہ کے اتنے قرب تک آپ کا جانا، یہ معراج کا واقعہ ایک ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب محبوب زمین سے سفر پر چلے اور جہاں تک گئے تو پوری کائنات آپ کے قدموں کے نیچے تھی۔ رب نے اتنی بلندی پہ لے جا کے ہمیں بتا دیا کہ جو ساری بلندیاں ہیں وہ انہی کے قدموں میں، ساری عزت کائنات کی ان کے قدموں میں، ساری نعمتیں انہی کے قدموں میں۔ اور یہ دیکھ انسانی فطرت ہے نا کہ وہ ہمیشہ اس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے جس کے نتائج پازیٹیو ہو اور جس کے نتائج خیر والے ہوں اور فائدہ مند ہو۔ یہ فطرت انسان، جلتی ہوئی آگ میں کوئی انسان نہیں جاتا، گھڑے کے اندر کوئی نہیں کودتا۔ اللہ نے سینسر رکھا ہوا ہے، پتہ ہے یہ چیز نقصان دے ہے، یہ فائدے دینے والی۔ ہم نے جہاں تک زندگی گزار لی اب تک دل سے فیصلہ کریں کہ جو زندگی میں جو لمحات ہیں، جو وقت ماضی میں گزرا، جو ہم نے اللہ کے لیے وقت گزارا ہو، جو اللہ کے لیے صرف کیا ہو، بتائیں کہ وہ لمحہ زیادہ زندگی میں سکون والا ہے یا وہ لمحے جو اللہ کی نافرمانی میں اور بغاوت میں اور ادھر ادھر زندگی دنیا کے لیے لگائی، وہی ہے نا جو اللہ کے لیے کیے۔ اسی لمحات میں ہی مزہ آیا، چاہے وہ اللہ والوں کی صحبت ہو، اللہ کا حکم پورا کیا ہو، کسی ذکر کی محفل میں ہو، کسی علماء کے ساتھ بیٹھو، جہاں بھی ان ایکٹیویٹیز میں جو ایک لطف ہے، مزہ ہے، وہ کہیں نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور ہم نے دیکھ لیا زندگی گزار کے، بس سب ایک بات صرف سمجھنے کی دیر ہے۔ بیانات تو دیکھیں کرتے ہیں، ہمارے مفتی صاحب بھی تشریف لائے، یہ ہمارے سمجھے کہ زندگی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے ہمارے ساتھ الحمدللہ، اور سرپرست بھی ایک قسم کے رہے، ایک بہت عرصے تک رہنمائی لیتے رہے۔ لیکن وہی نا، پھر ہم بول لیں تو انشاءاللہ اور مزہ آئے گا کہ یہ بھی دیکھیں گے، اور بڑوں کے سامنے بولنا بھی چاہیے کہ جتنی زندگی اب تک گزار لی، اب تک آپ پورے ماضی پہ غور کریں،
واپسی کوئی جا سکتا ہے پیچھے؟ نہیں. کل ہی کا دن نہیں آ سکتا جو کل ہی گزرا ہے. 1 سال تو دور کی بات ہے، یہ بچپن، جوانی یا وہ پرانا وقت تو نہیں آ سکتا. لیکن میں نے بتایا نا، انسان کی فطرت ہے، اس میں یہ سینسر اللہ نے رکھا ہے کہ وہ نفع کی طرف دوڑتا ہے. کس کی طرف؟ فائدے والی چیز کی طرف جائے گا، نقصان نہیں. دنیا کا آپ کوئی بزنس کرنے بھی جائیں، کوئی چھوٹا سا کام بھی کرنے جائیں، لیکن اس ایک کام کرنے سے پہلے آپ آگے پیچھے سب سے مشورہ کرتے ہیں، اس میں غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کام کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کام سے فائدہ ہوگا نہیں. ورنہ آپ اپنے 10,000 بھی نہیں لگاتے، انویسٹ نہیں کرتے نا جب تک آپ کو اس میں کوئی پروفٹ، کوئی اس میں فائدے نظر نہ آئے. ایسے ہی ہے. ایک چھوٹا سا بس مسئلہ ہمارے ساتھ جس میں ہم سب ہیں کہ ہمیں جو حقیقی فائدہ ہے، جو حقیقی نفع ہے، اس کی جو خبر ہے یا وہ پیغام، وہ میسج یقین کے درجے پہ ہو، یقین کی سطح پہ ہو، ہمارے اس طرف انٹرسٹ ہی نہیں رہا شروع سے. صرف اتنا ٹچ کہ بس گئے، نماز پڑھی، آئے، مولوی صاحب کا جمعہ بیان سنا، آگے پیچھے کوئی صحبت نہیں ہے. زیادہ وقت جو زندگی گزرا وہ دنیا ہی کے اندر گزرا، اور دنیا کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور انہی کو سنتے ہوئے گزرا. تو صرف دنیا تک محدود جتنے فائدے نقصان ہیں وہ سمجھ میں آ گئے. ورنہ اگر ہم سب بیٹھے، ہمیں پوچھے کہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ. ہر بندہ مانا. اور حکومت بھی کس کی ہے؟ اللہ. ایک ذرہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا. اور ہم سے کوئی پوچھے کہ طریقہ کن کا؟ آقا کا ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کوئی سب ایکسیپٹ کر رہے ہیں. زندگی اس کے برعکس کیوں ہے؟ پھر اس کے اپوزٹ کیوں جا رہی ہے؟ یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. اور آگے اختتام کیا؟ موت. مطلب ایک عام بندہ بھی غور کرے جو تھوڑا عقل شعور رکھتا ہے، وہ ہل جائے گا اندر سے. نہیں، وہ ہل کیوں نہیں رہا؟ ان باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب ایک طویل عرصے کی جو محنت دنیا کی ہمارے دلوں پہ ہوئی ہے، جو ایک سختی آ چکی ہے، حقیقت کو بھی قبول نہیں کر پا رہے ہم. اگر آپ ہمیں کوئی بولے بھائی فلاں مسلک کا فلاں ہے، فلاں اس کا یہ نظریہ عقیدہ ہے، چند چیزوں میں اختلاف ہے، قرآن سے کسی کو اختلاف ہے؟ قرآن واضح، ہر چیز روز روشن کی طرح اللہ نے واضح کر دی ہے. اس میں جو اللہ مثالیں دے رہے گزشتہ قوموں کی جو گزر گئی ہیں، ان کی جو اللہ تعالیٰ بتا رہے، اشارہ دے رہے کہ بھئی یہ بھی آئے تھے، خالی تم اکیلے نہیں آئے ہو، ابھی جو آئے پہلے آئے ہیں، گزر گئے، یہ بھی آئے، یہ نافرمانیاں تھی، بڑے بڑے عزت والے آئے، نام والے آئے، شہرت والے آئے، دبدبے والے آئے، مقام والے آئے، سب آئے. کون بتا رہا ہے؟ اللہ، جس کی خبر سچی ہی سچی ہے. میں نے پچھلے دنوں کہا نا کہ ہر چیز سے اختلاف ہے. دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں، پتہ ہے نا، جو رب کو بھی نہیں مانتے، رب کا وجود بھی نہیں مانتے، جو کہتے ہیں خود بخود یہ دنیا بنی ہے، اس کے اوپر کسی کی حکومت نہیں ہے. لیکن وہ اتنا بڑا اختلاف، ہر جتنے بھی مذاہب ہیں، قومیں ہیں، جتنی بھی دنیا میں دین سسٹم اپنے اپنے، کوئی ہندو، عیسائی، کرسچن، ہر ہزاروں سینکڑوں دیکھے، سب رب کو مانتے ہیں نا. ایک وہ طبقہ جو رب کو بھی نہیں مانتا، لیکن دنیا کے ایک انسان سے لے کے 100% پوری دنیا میں 7.5 ارب انسانوں کو کھڑا کر کے بولے کہ موت سے کسی کو اختلاف ہے؟ موت سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. تو پھر سب سے بڑا پیغام ہی موت ہے، سب سے بڑی خبر ہی موت کی ہے. مطلب آپ کے خواب، آپ کی امیدیں، آپ کی ساری چاہتوں کو موت 1 سیکنڈ میں آ کے ختم کر دیتی ہے. تو آپ صرف ایک موت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے نا ہم، تو ہمارے سارے سسٹم سیٹ ہو جائیں گے. اب یہ موت کو یاد کرنا یا موت کو سامنے رکھنا یہ بھی نکل چکا ہے. یعنی اتنی خواہشات ہمارے دلوں میں بس گئی ہیں اور اتنی دنیا کی محبت سما گئی ہے کہ نہ موت کی خبر ہے. آنکھوں سے مرتا ہوا بندہ دیکھ کے بھی اعلان سن رہے ہیں، دفنا رہے ہیں، قبر میں کھڑے اس کو اندر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی کا بندہ ہے، لیکن کوئی اس کا پریکٹیکلی سسٹم کا بھی اثر نہیں ہو رہا. بیان تو دور کی بات ہے. دنیا میں سب سے بڑی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ قبر ہے. مطلب جو ایک مشاہدہ ہے، ایک پریکٹیکل ہے نا. میں آپ کو بول رہا ہوں موت، یہ میرے الفاظ ہیں،
یہ آپ تک ایک علم جا رہا ہے. لیکن آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا عزیز، آپ کا ساتھ رہنے والا دوست، رشتہ دار، چاچا تایا، والدین، آپ انہیں اپنی ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں. وہ اتارنے والا جو پورا ایک پروسیجر ہے، وہ ایک عمل ہے، وہ تک بھی ہمارے دل کو نرم نہیں کر پا رہا. معاملات کہاں تک آ گئے. آپ قبرستان میں جائیں، وہاں بیٹھ کے دنیا، یہاں کی بات وہاں کی بات پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ میں سے، ہم میں سے، ہر بندے سے اگر ہم پوچھیں تو یہی کہیں گے مرنا کسی نے سب نے ہی ہے، قبر میں جانا سب نے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سے، اس کا اثر ہم پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مطلب یہ دل، عمل الگ چیز ہے، ہماری زندگی جو عمل ہے وہ الگ ہے، الگ رخ کا ہے. علم سارا ہے، یہ دونوں مل نہیں رہے آپس میں. وجہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کا جو زیادہ وقت ہے نا، وہ ان چیزوں میں صرف ہو رہا ہے. جو دنیا ہے، کمپٹیشن ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے دنیا دنیا دنیا. نہیں ہے، زندگی ضائع ہو رہی ہے، ختم. کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہمارے سے پہلے اربوں انسان زیر زمین چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور کچھ بھی. اور ان کی غلامی فخر ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا، دنیا کی ساری دولتوں سے اونچی دولت اگر ہمارے وجود پہ ان کے طریقے آ جائیں. کوئی بھی نہیں ہے ایسے. اور اس ذات کے ساتھ عزتوں کے وعدے اللہ نے کیے. نہیں تو تاریخ اٹھائیں، صحابہ سے لے کے اپنے اسلاف تک کو آپ دیکھیں، جس نے نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، دنیا میں اللہ نے انہی کو ہمیشہ بلند رکھا ہے، بلند رکھا ہے. ایک اگر انسان اپنے گھر میں، اپنی نجی زندگی میں بھی نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کرے گا، آپ کے طریقے اختیار کرے گا، اللہ آج بھی اس کو ایسے زندگی عطا فرمائیں گے کہ وہ باہر چاہے ہر طرف آگ لگی ہو، ہر طرف بد امنی کی فضا ہو، ہر طرف بے چینی ہو، اضطراب ہو، پریشانیاں ہو، لیکن آپ کی چار دیواری میں رب آپ کو بادشاہت سے زیادہ سکون دے گا. آج بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اس نقطے پہ کوئی نہیں آ رہا. آپ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے، کوئی ایک بندہ ایک عام سا حکمران ہے، لوگ اس کے پیچھے زندگیاں لگا رہے ہیں، کوئی وقت لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا نعمت دی ہے، سبحان اللہ، کہ زمین سے آسمانوں تک. وہ پچھلے دنوں ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ پورا ایک سسٹم بتایا کائنات کا کیا ہے، کہ یہاں سے ہم اوپر جائیں، چاند سورج پھر کہکشائیں سے دور پرانی باتیں کہاں. وہ اب تو دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے. دنیا تو اب تک وہاں تک پہنچی نہ پہنچی، ہمیں رب نے جس آقا کا غلام بنایا وہ تو جہاں تک پہنچے ہمارا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی اس کا. اور وہ ذات اللہ نے تحفے میں ہمیں دے دیے کہ ان کی ابتدا کرو، ان کی غلامی کرو. یہ ہے اصل، یہ ہے حقیقت. اور زندگی تو رک نہیں رہی نا. میں نے بتایا نا، جو کل کا دن ہے وہ بھی نہیں لوٹ سکتا واپس زندگی میں. اور جو وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ صرف موت تک کے سفر ہے ہمارا. آپ چاہے سکسیس کی طرف جائیں یا نہیں جائیں، جو آپ کے ڈریم ہے وہ پورے ہو نہ ہو، آپ کے مقاصد آپ کو ملے نہ ملے، موت تو ملے گی ملے گی. اتھینٹک چیز ہے. مطلب ایک بندہ، اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو، کار ہو، فیوچر. اس نے ایک پورا فیوچر سیٹ کر لیا ذہن میں. یہ فیوچر ملے نہ ملے کنفرم ہے نہیں، یہ مل گیا مل، لیکن موت کنفرم ہے نا 100%. آئے گی، وہ آئے گی. وہ کل آ سکتی ہے، رات آ سکتی ہے، صبح آ سکتی ہے. تو جو غیر یقینی چیزیں ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو یقینی چیز ہے اس کی فکر ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے دل اور زبان، علم اور عمل، ان دونوں میں جو تضاد ہے، اس تضاد کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی سے ہر بری صحبت کو چھوڑیں اور ہر وہ صحبت اختیار کریں اللہ والوں کی، علماء کی، جہاں آخرت کی بات ہو، رب کی بات ہو، تب کوئی فائدہ ہوگا. اب تو ہائی ڈوز کی ضرورت پڑ گئی ہے. ہائی ڈوز سمجھتے ہیں؟ جب مریضوں کی بھی کیٹیگری ہوتی نا، ایک مریض نارمل ہے، بخار ہے، فیور، وہ چلا گیا ڈاکٹر سے، دوا لی ایک دن میں سے. ایک کینسر کا مریض ہوتا ہے، وہ ایک دن میں تو سیٹ نہیں ہوتا. ایک مریض، اس سے زیادہ مریض کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آئی سی یو میں باقاعدہ ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ان کا علاج ہوتا ہے. بیماری کے اوپر علاج ہے نا، جس درجے کی بیماری ہے اس درجے کا علاج ہے، اتنا ہی وقت لگتا ہے، اتنی ڈوز دی جاتی ہے. ہمارا مرض بہت بڑا ہے، روحانی.
ہمارے جو دل کا بگاڑ ہے یہ ایسے نہیں ایک دو محفلوں سے سیٹ ہونے والا، باقاعدہ ایک مجاہدے والی کیفیت میں آنا ضروری ہے، نفس کے خلاف ایک زبردست سی جنگ ضروری ہے۔ اس جنگ کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ بتائیں گے کہ میرے گلے کا مسئلہ ہے، تو آپ کو کہیں گے ہر ٹھنڈی چیز بند کر دیں، ہر کھٹی چیز چھوڑ دیں، پرہیز پہلے، پھر وہ دوا آپ پہ اثر کرے گی، آپ کو شفا ملے گی۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا پرہیز ہے، سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ ساری بری صحبتیں چھوڑ دیں، چاہے نفس پہ کتنا زور۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے وہ بن جائے، سنور جائے، اور ہم اللہ سے ایک تعلق بنا جائے، تو اس کے لیے ہمت ضروری ہے۔ اور اپنا ایڈمیشن کہاں کرائیں؟ اور اس علاج کے لیے خانقاہیں زیادہ وقت دیں، اور اللہ والوں کی صحبت میں جائیں، تبلیغ میں نکلیں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ وہ تو ایک مستقل محنت ہے نا، ایک مستقل صحبت ہے۔ جس طرح کے بگاڑ ہیں اور اسی طرح کی ہمارے پہ محنت کی ضرورت ہے، ہمیں خود کرنی ہے۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں سب سے بڑا آپ کا خیر خواہ وہ ہے، سب سے بڑا آپ کا خیر خواہ آپ کے لیے جو سب سے بڑی فائدہ مند نفع والی صحبت ایسے انسان کی ہے جو آپ کا حقیقی دوست ہے، جو آپ کو آخرت کی طرف توجہ دلائے، بس اور کوئی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، باہر دنیا میں اسی چیز کی محنت ہو رہی ہے، ہر وقت آپ نکلیں ایک ہی بات ہے بس کہ بھئی آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ جائیں، کچھ کر جائیں، فیوچر، مستقبل، یہ ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ اور فیوچر تو میں پچھلے کئی دفعہ یہ ایک فیوچر کے اوپر بات کرتا ہوں، نہ آپ نے اپنے ٹیچر سے بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، کسی استاد سے نہیں سنا ہوگا۔ ہر وہ وقت جو موت سے پہلے کا ہے وہ کیا کہلائے گا؟ بتائیں؟ ماضی۔ کہاں سے مستقبل لیا ہے؟ موت سے پہلے، جب موت آ رہی ہوگی اس سے پہلے کا وقت کیا کہلائے گا؟ ماضی کہلائے گا نا۔ تو دنیا کا اختتام کس پر ہے؟ اس زندگی کا اختتام کس پر ہے؟ موت پہ ہے نا۔ یعنی جب موت آئے گی اس دنیا سے کنیکشن ختم، بس واسطہ ہی ختم، جو ہے یہاں ہے۔ تو موت تک جو آپ کا سفر ہو جائے گا، اور جب روح جسم سے نکل رہی ہوگی وہ پیچھے کیا کہلائے گا سب؟ تو پھر فیوچر کہاں گیا؟ نہیں، فیوچر کہاں گیا؟ تو فیوچر تو ہے ہی نہیں۔ مطلب ہم جس فیوچر کے دھوکے میں، یا ہمیں جو ایک، جب بچہ اسکول پڑھ رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے وہاں کے ٹیچر آپ کو تھوڑی سکھائیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، بچہ اللہ کو بناؤ۔ وہاں تو ایک نامحرم ہی بچے کو تعلیم دے رہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کی ابتدا ہماری وہاں، لیکن مجبوری حالات ایسے ہو گئے۔ لیکن وہاں تو یہ سینس نہیں دیا جائے گا نا، وہاں یہ تعلیم، یہ سوچ، نظریہ آپ کو نہیں دیا جائے گا۔ وہاں بس کیا ہے، اپنا فیوچر سیٹ کر لیں، اپنا فیوچر۔ اب ہر بندہ اس فیوچر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور موت تک پہنچنے کے بعد جو فیوچر ہمیں دکھایا گیا تھا اس وقت آپ جائیں۔ جو بھی لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، عمر کے ایک آخری حصے پر ہیں، ان سے آپ پوچھیں، وہ انہوں نے پوری زندگی گزاری، ہمیں ملے ہیں، وہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے زندگی ضائع کر دی۔ لیکن اب آ سکتا ہے واپسی وقت، جوانی لوٹ کے نہیں، یہ ہمارے پاس گولڈن چانس ہے۔ قبر سے بھی ایک بندہ اٹھ کے نا اہل دنیا کی طرف مخاطب ہو جائے، دل پھٹ جائے ہمارا، وہ جب چاہے وہ بادشاہ ہو دنیا میں، اس کو ایک تکلیف نہ پہنچی ہو، وہ بھی آگے کھڑا ہو جائے نا، وہ کہے کہ سب دھوکہ ہے۔ سب سے بڑا غم یہی ہے، ہم متاثر ہو رہے ہیں نا، اس کو دیکھ کے، اس کو دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں، اور فیوچر ہے ہی نہیں نا، فیوچر کا دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے۔ فیوچر تو وہ جو رب نے خود بیان کر دیا، فیوچر ہمارا، جو میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ رب ہی ہے نا سب ہمارا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو ایگریمنٹ ہوا ہوا، ہمارا تو معاملہ دنیا سے ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کہہ دیا وہی بات حقیقی ہے۔ تو فیوچر تو اللہ نے سیٹ کر دیا، ہمیں بتا دیا بھائی دنیا کی جو زندگی ہے یہ سب کا سب ماضی ہے، یہاں ایک امتحان ہے، بس یہاں کلیئر کرو۔ آنکھ بند ہوگی، قبر میں اترو گے، فیوچر شروع، پھر موت ہے نہیں، یہ تو منتقل، ہم کہتے ہیں انتقال، ٹرانسفر ہو گیا۔ اب قبر میں جب بندہ کے معاملات کلیئر ہو گئے، وہ پاس ہے، اور فیوچر حقیقی جنت کے اندر ہے انشاءاللہ۔ اب ہر بندے کو میرے پاس ایک گھر ہو، اللہ کہتے جنت میں کروڑوں گھر دوں گا تمہیں۔ یہاں کہتے ہیں ایک بیوی ہو، اللہ کہتے ہیں 70 بیویاں دوں گا جنت میں۔ یہاں کہتے ہیں میں کوئی ایک تھوڑا کھانے پینے کا مل جائے، وہاں سبحان اللہ، شرابن طہورا، دودھ، شہد کی نہریں، شرابیں جنت کی، سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا جو قرب دوستی کس کی، کہ ہمیشہ یا حی یا قیوم، ہمیشہ ہمیشہ والی ذات جو ہے وہ کیا فرماتی ہے
کہ میری دوستی تمہیں جنت میں ایسے مل جائے گی کہ جیسے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں، اہل جنت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں ان کا دوست بن جاؤں گا، اور آگے کہ جیسا میں ہوں میں ویسا اپنا دیدار بھی کراؤں گا۔ تو آپ بتائیں کہ اتنا خوبصورت مستقبل سامنے ہو، وہی تو بات ہے ساری کہ یہ مستقبل گلی میں تھوڑی آپ کو بتائے گا، کوئی چائے کے ہوٹل میں آپ رات گزاریں گے وہاں تھوڑی وہ سنائے گا، یا آپ جاب کرنے جا رہے ہیں وہاں آپ کو کوئی، وہاں یہ دنیا کی ضروریات ہے، یہاں تو آپ کو بس دنیا ہی دنیا، آج ہر بندہ کہتا ہے میں سب کے سب دھوکے پہ جا رہے ہیں، عام خواص سب اس چیز سے متاثر ہو چکے ہیں، یہ بات یاد ہے نا؟ نہیں، ایک دبنگ سی محنت کی ضرورت ہے، کیا ہے؟ ہمت والی کرنی پڑے گی۔ ایک ہمارے کو یہ مفتی شفیق الرحمان صاحب ہیں جامع صدیقیہ ہے، غالباً انہوں نے سنایا تھا ایک دفعہ کہ ہم چلے میں چل رہے تھے تو شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، میں حضرت زندگی میں سستی ہے، پورے 4 پیج کے اوپر 5 پیج بتا ایسے کچھ ان سے ہی شاید سنا، ایک 4-5 پیج پہ مشتمل اپنے حالات سنائے، ادھر سے حضرت نے ایک ہی جواب دیا پورا سننے کا، سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی ہے بس، ہاں نا؟ آپ جتنے بھی سست ہو صبح اٹھتے نہیں اٹھتے کام پہ جانے کے لیے، کبھی یہ بولا کہ سستی ہو رہی آج نہیں جا رہا کل نہیں جا رہا، نہیں، پھر کیوں وہاں سستی کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے سارے دنیا کے سسٹم میں سستی ہوگی سائیڈ پہ، اللہ کے جب معاملات آ جائے سستی، وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں سے جو نفع آ رہا ہے اس کا یقین بیٹھ گیا ہے، اس کے فائدے دکھ رہے ہیں، اور یہاں کچھ جب وہ ماحول ملا ہوا میسر ہے، بچپن سے ہی چھوٹی عمر سے بالغ ہوتے ہی شور سننے میں آ گیا کہ بھئی یہ کرو گے فائدے میں جاؤ گے، یہ کرو گے یہ ملے گا، عزتیں ان کتابوں میں، عزتیں ان چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑوں میں، وہ سما گیا ہے، وہ مائنڈ سیٹ ہوا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ انسان کو جو چیز دکھتی ہے نفع دکھتا ہے، پھر اس کے لیے وہ سستی نہیں دیکھتا، تو ہمیں بہت زبردست ڈوز کی ضرورت ہے۔ یہ جو یقین کا جو بگاڑ ہے نا یہ سب سے بڑا، پھر پوری دنیا کائنات کے سارے مرشد آ جائیں، ولی کتب غوث آ جائیں، سب سے تعویذ لکھوائیں گلے پہ ڈالیں، اللہ کی قسم قیامت تک کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے، ان کا تعلق ہی نہیں ان چیزوں سے۔ آپ بولے مجھے یہاں لوا بھائی سارا دنیا کا بیڑا غرق کر دیا، سب تباہی مچا دی، جھوٹ فریب دھوکے سارے ہم کریں، ایک برکت کے لیے تعویذ دے دیں، قیامت برکت وہ کروڑوں میل دور سے بھی نہیں آ سکتی آپ کے پاس۔ میں کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی آپ کو تعویذ پہنا دے برکت نہیں ہے، یہ سب دھوکہ ہے نا، کہ ہم سب کچھ کریں اور ہم صرف ایک ہی بات کے اوپر رکھ جائیں کہ بھائی یہاں سے کوئی شارٹ کٹ کی ہمیں مل جائے گی بس برکتوں والی، نہیں ہو سکتا۔ پھر رب کا قرآن کیا ہے، پھر احادیث کیا ہے، پھر وہ شریعت کیا ہے، وہ صحابہ کی زندگی کیا ہے، صحابہ برکت ہے تو پھر صرف حضور کی نظروں میں بس، سارے کائنات کے ولی صحابہ تابعین ان کی نگاہ ایک طرف ہے، میرے آقا کی ایک لمحے کی نگاہ کا اثر وہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی ان کی زندگی بھر کی نگاہیں۔ تو اگر یہی بات تھی تو پھر حضور کی ایک نظر صحابہ کے لیے کافی تھی، پھر کیوں گردنیں کٹی، پھر کیوں وہ جسم کے ٹکڑے ہوئے، دکھا گئے نا۔ اور اللہ نے بھی جو ایمان کا مطالبہ کیا ان جیسا ایمان لاؤ اور اس کیفیت پہ ایمان لاؤ، نہیں تو یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی اور یہ چاہ سے گزر جائے بس۔ یہ ایک ہمت کرے ساری بری صحبتوں کو چھوڑ دیں، جو ہم اب تک جو نتیجہ اخذ کیا نا کہ جو لوگ آگے بتا رہے ہیں اتنا ٹائم گزر گیا فائدہ نہیں ہو رہا یا نہیں، وہ وجہ یہی ہے کہ آپ نیکی تو کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، مراقبہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو بری صحبت تھی جہاں پہ ماحول جو بری چیزوں کا اثر ہو، جیسے آپ نے سنا اللہ والوں کی صحبت میں ان کے دل میں جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کے اثرات پھیل رہے ہوتے ہیں، نیک ارواحوں کی ایک شعاعیں ہوتی ہے جو وجود میں روح میں اثر کر رہی ہوتی ہیں، وہاں احساسات جاگ جاتے ہیں، اللہ کی یاد آنے لگ جاتی ہے، آخرت کی فکر بیدار ہو جاتی ہے۔ جس طرح نیک چیزوں کا اثر ہوتا ہے نیک صحبت، اسی طرح بری صحبتوں کا بھی اثر ہوتا ہے، بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے خطرناک، کیونکہ وہاں شیطان بھی اوپر سے ڈبل محنت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ جہاں پہلا اسٹیپ لینا شروع کریں گے شیطان سب سے پہلے آپ کے اوپر وسوسہ ڈالنا چاہیے۔ ابھی شیطان بے روزگار، آپ ہم سب کو شیطان نا فارغ بیٹھا ہو، وہ پتہ ہے ہم سب میرے مرید ہیں، لیکن جہاں آپ نیت کریں گے کہ آج سے میں زندگی بدلوں گا، ہمت کروں گا، چلوں گا، بس شیطان ادھر ہی ایکٹیو ہو جائے گا، یہ ایک نہیں 50 آ جائیں گے۔ شیخ اسی لیے ہوتا ہے، پھر آپ رہنمائی لیں، پھر چلیں، گریں اٹھیں، چلیں، گریں گے پھر اٹھیں، اے اللہ نے سب سے بڑی نعمت توبہ دی ہے، شروع تو کریں راستے میں چلنا، ہم تو جہاں جو بیٹا ادھر ہی اٹک گیا ہے،
آگے چلنے کا نام ہی نہیں. اور ہر بندہ اپنے سسٹم کو لے کے, اپنی عبادتوں اور ذکر معاملات کو لے کے بس مطمئن ہو گیا, بھائی میں ادھر سے, یہ میری بس منزل ہے. نہیں, منزل نہیں, ہم تو منزل کی ابتدا میں بھی نہیں, ابھی نرسری میں بھی نہیں صحیح سے چلے ہیں. یہ سفر ایسا ہے. اور آپ کو بتاؤں, اس سفر کے ایک مقام ایسا آتا ہے جب ہم اللہ کی محبت کے لیے سفر شروع کرتے ہیں, اس ذات سے تعلق, ایک مقام ایسا آتا ہے, یہ صرف ابتدا میں تھوڑا عرصہ ہوتا ہے جو آپ نے, کیونکہ ضرورت ہے ایک نفس آدھی چیزیں کو طرف کنورٹ کرنا ہے. مطلب یہ کوئی نفس کوئی اور مخلوق نہیں ہے, وہ اچھائی پہ بھی چل سکتی ہے, برائی پہ بھی. جو اتنے عرصے کا بگاڑ ہے اس کو ہائی ڈوز دیتے ہوئے, ایک تنہائی کی صحبت, اچھی صحبت, بری صحبتوں کا بائیکاٹ, اس نفس پہ ایک زور پڑے گا. اس زور کے وقت ہی شیطان آپ کو وساوس کا شکار, وسوسے نہیں کر, ایسا کرے گا, دنیا, فیوچر, لوگ, دوست, ہر طرح کی. پھر شیطان جب کامیاب نہیں ہوگا تو انسانی شیطانی جو شکل میں انسان شیطان ہوتے ہیں اڑوس پڑوس, وہ آ جائیں گے, تنقید کا نشانہ بنائیں گے, مطلب ڈیگریڈ فیل کرائیں گے کہ بھائی دیکھ یہ تو. وہ پھر جو پہلے شکلیں دیکھ رہے ہوتے تھے وہ اور خوبصورت کر کے دکھائیں گے دنیا کی. اور پھر ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے, موبائل ہے. یہ ایک بندے نے بولا کہ بھائی میں تو ساری صحبتیں چھوڑ دیں, تو میں نے پھر بھی زندگی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اس دور میں اگر ایک بندہ بولے میرا ایک دوست نہیں ہے, 4000 فرینڈ اس کے فیس بک میں موجود ہیں, انسٹاگرام میں, ٹویٹر میں اس کے فرینڈ موجود ہیں, تو ایسے بندے کو صحبت کی ضرورت ہے کیا بری؟ اس ساری دنیا تو اس کے اندر آ گئی ہے, ساری برائی تو اس میں آ گئی ہے. جو میں کہتا ہوں کہ جو باہر کی صحبت ہے اس سے زیادہ خطرناک اس کی یہ جو موبائل سے جو ہمیں ماحول مل رہا ہے, جو اس کے ذریعے جو چیزیں ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جو ہمارے نفس پہ اور دل پہ اثر کر رہا ہے. باہر کی صحبت, باہر آپ کو روڈ کے اوپر کوئی زنا تو نہیں کر رہا ہوگا, روڈ کے اوپر کوئی گناہ, وہ تو ہر کوئی خاص مخصوص جگہ ہوگی, وہاں تک ہر بندہ نہیں جاتا, کوئی 2% 3%. موبائل تو ہر کسی کے پاس ہے. سب سے خطرناک صحبت موبائل کے ساتھ جو ہماری گزر رہی ہے, جو اس کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. ایک ساتھی نے پوچھا اس کا علاج کیا ہے, میں آپ کو علاج بتا دوں. اب بھائی بولے بھائی موبائل کیسے چھوڑیں, یہ ضرورت ہے, وقت ہے. تو اس کا جو علاج بھی ہے, ہر چیز کا علاج ہے نا, اس لیے تو شیخ استاد ہوتا ہے, وہ پھر اللہ نے یہ نظام بنایا اس لیے نا. اب اس کا یہ علاج ہے کہ اگر آپ موبائل کی بدماشی میں ہیں, موبائل کے ساتھ آپ نہیں, مطلب آپ کی صحیح سسٹم بن پا رہا ہے اور موبائل کے ذریعے آپ کو نقصان ہو رہا ہے, اور وہ آپ کو وہ عادات وہ بری نہیں چھوٹ رہی, تو ٹمپریری عارضی طور پہ آپ موبائل کو چھوڑ دیں, ہمیشہ نہیں. جیسے آپ نے 4 مہینے کے لیے موبائل سے بائیکاٹ, بھائی اپنے آخرت بھی تو بنانی ہے نا. اب یہ تو نہیں کہ آگ بھی ساتھ ہو, تپش بھی نہ لگے, جلے بھی نہیں, بدبو بھی نہیں آئے اور ہم بولے ہمارا کام بن جائے, نہیں ہو سکتا نا, چھوڑنا پڑے گا. کیونکہ وہ بیماری کو ختم کرنے کے لیے اتنے عرصے کے لیے اس کا پرہیز ضروری ہے. پھر آپ کی پیڈ والے پہ آ جائیں, بھائی کچھ بھی ہو, ساری دوست یاری ساری ختم, بات ہم نے آخرت دیکھنا ہے نا. اب دیکھیں اس میں 60% آپ چلو بولے میں صحیح کام کر رہا ہوں, دوست, رابطے, کنیکشن, سسٹم, جو خراب چیز میں لگ گئے وہ تو نکالنی ہے نا, وہ جو گندگی آ گئی. تو آپ وہ ایک عرصے تک جو آپ شیخ سے جو رہنمائی لیں, اس حساب سے آپ کو وقت دیا جائے گا. بھائی 4 بندے کی بیماری کے حساب سے 4 مہینے آپ نے سائڈ, اب 4 مہینے آپ نے فوکس کرنا ہے اپنی عبادت میں, ذکر میں, اعمال میں. آپ نے اپنے اندر کا جو ڈائریکشن ہے نفس کا, وہ سیدھا کرنا ہے. جب موبائل نہیں تھے گناہ نہیں ہوتے تھے نا, زنا ہوتے تھے, ہر گناہ ہوتا تھا, موبائل سے پہلے بھی ہوتا تھا, کم ہوتے تھے. مطلب کوئی ماحول بناتا تھا, وقت نکالتا تھا, پھر اس ماحول کو جا کے اختیار کرتا تھا, اس ماحول تک پہنچتا تھا, تو وہ ایک الگ دور تھا. اب تو گناہ چل کے آپ کے قدموں میں خود آ گئے ہیں, تو اب تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت. تو وہ آپ نے اس عرصے میں جو اپنے نفس سے محنت کرنی, جو اس میں خرابیاں آئی ہیں اس کو سیٹ کرنے کے لیے, اتنا ٹائم آپ نے اس سے پرہیز کرنا ہے. اور پرہیز کے بعد پھر جب دیکھا جائے گا کہ آپ کی کنڈیشن پھر وہ جب چیز آپ کے ہاتھ میں آئے گی نا, تو پھر وہ جو آپ کے اندر جو ایک انسان بیٹھا ہوا ہے, جو آپ کے اندر کی جو چیز ہے, پھر وہ آپ کو ہر بری چیز سے روکے گی. پھر آپ ہمیشہ اچھی چیزوں کی طرف جائیں گے. پھر آپ وہ یہ اب اللہ والے موبائل نہیں کرتے, علماء نیک لوگ بھی کرتے ہیں, لیکن کیا انہوں نے اپنے سسٹم پہ محنت کی ہے, دلوں پہ محنت کی ہے, وہ بھی. اب یہ چیز کو ختم کرنا, یہ اس سے بالکل ہی دور ہو جانا, یہ تو ناممکن ہے. تو اس کا ایسا علاج کریں. اگر واقعی کوئی چاہتا ہے میں علاج کروں, تو پھر یہ طریقہ ہے.
کہ اتنے عرصے ایک محنت کرے. اصل بدماشی اندر ہوتی ہے، اس میں نہیں. اگر یہ ہٹا بھی دیں تو آپ کے پیر تو موجود ہے نا، وہ تو آپ خود گناہوں کے اڈوں کی طرف چلے جاؤ گے. خود مسجد جاؤ، گناہ میں جاؤ، وہ آپ پہ وہ اندر نفس ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے جو نفس ہے نا، جو انسان کے اندر جو خواہشات کا مادہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مجاہدہ، کوشش، ہمت. پہلے کوشش اور ہمت کا تذکرہ کیا ہے. جو کرتے ہیں پھر ان کے لیے میں راستے ہموار کر دیتا ہوں اور آسان کر دیتا ہوں. تو پہلے کوشش اور ہمت ہے. ہم سارے غیبی امداد کی نظر میں بیٹھے ہیں. کوئی تجلی آسمان سے آئے اور رات کوئی قطب بن جائے، کوئی غوث بن جائے، کوئی ولی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو سنت رب کی طریقہ وہ طریقہ ہے. ہاں نا، ہر چیز میں فل ٹائم. اللہ کے معاملے میں کوئی شارٹ کٹ کی ڈھونڈنے کے چکر میں کوئی شارٹ کٹ راستہ مل جائے، ایسا نہیں ہے. یہ بھی ایک شیطان کا وار ہے. آپ نہیں کریں، محنت کریں. جب یہ میں نے شروع میں ایک بات اس کی نا کہ یہ تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے، بس تھوڑا سا، وہاں تک شیطان آپ کو، جب آپ نفس میں محنت کرتے کرتے وہ دل ٹوٹ جاتا ہے ایک اندر سے، جب دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ بس نفس کا جب رخ سیدھا ہو رہا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ کی محبت میں چند آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں، پھر وہ لذت، پھر وہ لطف، وہ جو ایک ماحول بننا شروع ہوتا ہے باطن کے اندر، پھر وہاں کے بعد شیطان بیک مار جاتا ہے. یاد ہے کہ شیطان اس کیٹیگری پہ آ کے نا وہ پھر پیچھے ہو جاتا ہے کہ بس اب نہیں، اب دوسرے انداز سے وہ زندگی پر نہیں چھوڑتا، لیکن وہ جو اس نے اصل میں وہاں تک آپ کو روکنا تھا جہاں سے لذتوں کے راستے اللہ کھولتا ہے، جہاں سے انسان کے اندر مالک کے ساتھ ایک معاملہ شروع ہو جاتا ہے، وہ اصل میں شروع میں ہمیں گرا دیتا ہے ڈرا کے. تو اسی لیے شیخ اور استاد ہوتا ہے کہ وہ جو راستہ ہے نا جو چھوٹا سا طے کرنے کا، وہ طے کراتا ہے. اس کے لیے ہمیں مکمل بیعت کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مکمل حوالے کر دیں، سپرد کر دیں. بس اب اپنی کچھ نہیں چلے گی. لیکن یہاں ایسا ہی نہیں، یہاں تو برکات، ثمرات، ایسے لوگ. کل ایک بندہ ہے بولے میں فلاں حضرت صاحب سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، بہت بڑا نام ہے ان کا اس وقت. میں نے کہا وہ بیعت برکت کے لیے کہلائے گی، اصلاح کے لیے نہیں کہلائے گی. اصلاح کی بیعت وہ ہے کہ شیخ وہ ہو جس سے آپ کا رابطہ ہو، جس سے آپ ملنا آسان ہو، جس کے ذریعے آپ اپنے حالات سنائیں، وہ آپ کو جواب دے، مطلب آپ باقاعدہ چل سکیں. اب وہ نام دیکھ کے ہم بیعت کر جاتے ہیں، وہ 10 سال ہے پتہ ہی نہیں شیخ بس کس کے مرید ہیں، وہ فلاں بڑے حضرت صاحب کے مرید ہیں. حضرت صاحب بھائی آپ کو جب پتہ ہے اللہ والوں کا سسٹم چینج ہے، ان کے مقام سے، تو آپ اصلاح تو نہیں ہے نا، یہ آپ نے ایک برکت کے لیے بس ایک نسبت قائم کی ہے. تو ڈاکٹر سے جب علاج کرانا ہو تو پریکٹیکلی فزیکلی تھوڑا چلنا ہے، اس کے بعد جانا ہے، دوائیاں کھانی ہے، پھر جا کے شفا ہو گیا ہے. ایسے نہیں کہ میرا فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں PhD پاکستان کے بڑے، ان سے میرا رابطہ ہو گیا فون میں، بس اب میں جو کوئی بیماری ہٹے، ایسا ہو سکتا ہے نہیں. جس طرح باطنی بیماریوں کے لیے باقاعدہ جا کے علاج کرا کے پرہیز بھی پوچھے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا، جو لوازمات وہی سارے روحانی علاج کے ساتھ بھی اٹیچ ہیں. یہ یاد رکھنا. ان دھوکے میں نہیں ہے کہ ہم نے بیعت کی اور پوری دنیا بس برکت، نہیں. حقیقی تصوف یہی ہے، تزکیہ نفس، کہ آپ کو ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے آپ کو اپنے اندر فائدہ نظر آنا چاہیے، تبدیلی نظر آنی چاہیے، چینجنگ. حسد، کینہ، بغض، تکبر، یہ خطرناک امراض ہے. یہ کوئی عام چیز تھوڑی ہے، اس کو کھاتے بھی نہیں لا رہے. یہ اتنے غیبتیں کر رہے ہیں ٹکا کے، حضرت صاحب، شیخ صاحب، سب غیبت کر رہے ہیں اور اس کو بھی زنا سے بڑا گناہ ہے. ایسے ہی مفتی صاحب، غیبت ہے زنا سے بڑا گناہ ہے. اب آپ کو بولے بھائی فلاں بندہ اس نے زنا کیا، اور یہ تو کرپٹ آدمی ہے اور خود ماشاء اللہ معزز بندے، جو غیبت کرے معزز ہو ہی نہیں سکتا. غیبت کو تو کھاتے بھی نہیں لا رہے نا. اور سارے اس وقت دنیا میں فساد کی جڑ، ابتدا انتہا غیبت ہے. ہمیں 3 سال ہو گئے، 4 سال بیٹھے ہیں، ہر طرح کے آتے ہیں، دم کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. رات 3 بجے فون آتا ہے، دور سے نظر مارتے ہیں. ہم تو آج تک ہی دیکھ رہے ہو نظر کون سی ہوتی. بچہ رو رہا ہے، فون آ گیا، فون بچہ ہم نے تھوڑی پیدا کیا بچہ. اب وہ رو رہا ہے، ہمارا کیا واسطہ ہے؟ 3 بجے فون آ گیا، بھائی بچہ رو رہا ہے. ہمارا رو رہا ہے، پورے زندگی ہو گئی بیچارہ، ہم کچھ نہیں کر پا رہے. یعنی یہ سیٹ ہوا نا مائنڈ. یہ جو آگے پیچھے جو ہر بندے نے اپنی کیبن کھولی ہوئی ہے عملیات کے حساب سے، پیر بن گئے، وکیر بن گئے. بھائی آپ نے بیعت کی، منتھلی نذرانہ دربار اقدس میں لے آئیں،
بس جنت کا کام ہمارا لے جانا ہے. ان لوگوں نے آ کے معاشرے میں لوگوں کے مائنڈ خراب کر دیے, ذہن خراب, تصوف سے, شیخ سے, پیر سے بدزن ہو گئے لوگ. اب پیر ہی بولو لوگ سمجھتے ہیں جواڑی سسٹم شروع ہو گیا. نہیں, یہ دنیا میں یہ پچھلی جو صدی گزری ہے نا, اس کا انقلاب الگ سے ہے. اس سے پہلے آپ جائیں نا, ایک بہت صدیوں خانقاہوں کے ذریعے دنیا میں اللہ نے دین پھیلایا. بے شک. انہی اللہ والوں نے یہی طریقہ تصوف کا راستہ جس کی برکت سے محنت ہوئی ہے, اور آج تک یہ قیامت تک چلے گی. یہ ایسا نہیں ہے, لیکن وہی کیا ہے کہ 2 نمبر لوگوں نے اپنے انداز لیا. اب ہمارے وہ سہولت, اب مجھے خود ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ صاحب فلاں, بس ہم وہاں لنگر پیسہ جمع, بس خود جو زندگی ہے نشے. وہ اگر شیخ صاحب حقیقی دین بیان کرے اور حقیقت بتا دیں تو پھر ان کی دکان بند ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ تو بس چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے. اسی عملیات ہے, یہ بھی یہ حصہ ہے نا علاج, جس طرح ظاہر علاج بات نہیں, لیکن ان کی ایک حدیں ہیں. یہ ایک اس میں بھی اتنا فراڈ دھوکہ آ گیا کہ لوگ بس اب وہ لوگ اس ساری چیزوں کو مس کر گئے. بتا رہا ہوں, ہمارے پاس آتے 3 سال ہو گئے, ایک بندہ ایسا نہیں آیا جس نے کوئی بولا کہ میں نے اللہ کو پانا ہے, وہ طریقہ بتا دے. 3 سال میں نے نہیں دیکھا. یہ آئے بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور اس کے علاوہ حل نہیں. اور میں نے 3 سال میں آپ کو صحیح بات بتاؤں, بالخصوص خواتین بھی غور سے سنیں, جو گھروں میں جو ہے نا فلاں نے کرا دیا, جادو کرا دیا, فلاں نے, ساز نے, نن نے, پتہ نہیں کیوں ان کے ریڈار اس جگہ بڑے کام کرتے ہیں. جو عامل کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ نشانہ یہ خود بتا ہے. اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہم نے دیکھی نا وہ غیبت ہے. کیا ہے؟ ہاں, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اس نے اس کا کان بھرا, اس نے اس کا بھرا. اب گھر کا نظام تو تب ہو, اب جب گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے, ارے بھائی کسی نے کچھ کرا دیا. وہ جو آپ نے غیبت کی اس کا کیا بنا, جو برائیاں شروع کی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی وعید ہے اس کے اوپر. غیبت کے سائڈ ایفیکٹ کیا ہیں؟ گنتی کی 4 نمازیں نہیں پڑھتے, کچھ نیکیاں تسبیح گھماتے ہیں, وہ غیبت کی ٹرانسفر. ایسے ہی مفتی صاحب, غیبت کیا تو اعمال جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے بعد ٹرانسفر. حدیث پاک میں آتا ہے حسد کیا ایسے نیکیاں ختم ہوتی ہے, خشک لکڑی کو آگ جلا, ایسے ہی. تو بچے ہی کیا, سیف سائڈ تو ہے ہی نہیں نا. مطلب ہمارے پاس بینک بیلنس ہی نہیں ہے اعمال کا, جو ہے وہ اس میں. اب اس غیبت میں سب مبتلا ہے. اور ایک ہمارا اپنا ساتھی یہاں نظر نہیں آ رہا, اس نے مجھے بتایا کہ 1 مہینے میں نے آپ کی بات سننے کے بعد غیبت کے اوپر بائیکاٹ کیا, مطلب نیت کی غیبت نہیں کروں گا. کہہ رہے گھر کے سارے حالات درست ہو گئے الحمدللہ. اور اس نے ایک عجیب بات بتائی, بات تو لطیفے کی طرح ہو گئی, لیکن اس نے کہا میں جب اپنے مسز کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں, جب سے میں نے غیبت کی نیت کی, اور اس کو بھی ساتھ کہا کہ بھائی تو بھی دن نہیں سمجھا, میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں بولنے کو. تو اب پتہ چلا کہ ہم کرتے غیبت تھے. اس کی بات ایک شادی کا ایونٹ سے ہو کر آنے کی دیر ہے, بس پھر تو خواتین سمجھے ان کے پیٹ میں خارج ہو گئے, جلدی ملے 2-4. وہ دیکھ کیسے پہن کر آئی تھی, وہ دیکھا تو نے, اور اس نے کیسے کھانا کھایا, وہ یہ شروع. وہ بیچارے سمجھو ایک اور موقع مل گیا. نہیں, یہ بات مذاق میں نہیں, میں دل سے کہہ رہا ہوں سب کو. خواتین کا ریشو زیادہ ہے غیبت کے, مرد بھی کرتے ہیں خواتین سے. میں کہتا ہوں مرد بھی خواتین کے چکر میں غیبت میں زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے. اب میاں کو بھی سننا پڑتا ہے بیوی سے غیبت, اور جب بولو نا کہ بھئی آپ غیبت کر رہے ہو تو آگے سے کیا کہتے ہیں, نہیں میں تو ایک بات ہے, تو بات ہی تو نہیں کرنی ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی عیبوں کو اس کے سامنے 2 بندے تذکرہ کریں, اس کی برائیوں کا, یہ غیبت ہے. اگر اس میں برائی نہ ہو تو وہ تو تہمت ہے, اگر وہ بات کی جائے جو اس میں نہ ہو. تو غیبت تو اتنا بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا آج تک ہمیں, اس کی کوئی بات ہی نہیں ہے. عرش سے اوپر کی باتیں, فرش سے نیچے کی باتیں ساری دنیا میں چل رہی ہیں. یہ چھوٹی, یہ عام چیزیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑا مرض ہے. اور اس وقت یہ مرض اتنا پھیل چکا ہے کہ گھر کے گھر اجڑ گئے اس غیبت کے چکر میں. آج آپ نیت کریں دل سے کہ ہم انشاءاللہ آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے, نہیں کریں گے, بس آپ دیکھیں. اور یاد رکھنا, ہم اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. انسان ہے, کمزور ہیں,
ہم نے گناہگار جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کوئی اعمال اس کے اتنے برے اثرات نہیں دیکھے جتنی پکڑ ہمیشہ بندوں کے معاملے میں جنہوں نے انگلیاں ماری ان کی دیکھی. اللہ اللہ ہے، یاد رکھنا. آئیے، اور وہ حدیث پاک ہے نا فیضل اعمال میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ رکھو، میں تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھوں. اگر تم نے ان کے عیبوں سے پردہ اٹھایا، دیکھو ستار کس کی ذات ہے؟ ستار العیوب. اللہ کو پسند ہے نا کہ بندوں کے گناہوں کو میں چھپاؤں، یہ اس کی صفت ہے. اب وہ چھپا رہا ہے، زمین پہ تم بیٹھو، تم کون سا دودھ سے دھلے ہوئے ہو؟ ہر بندہ اپنے گربان میں جا کے تو سارا سسٹم اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا. تمہاری کیا اوقات ہے جو میرے بندوں کے عیبوں سے پردہ اٹھا کے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کی نظروں میں اس کو ذلیل کرنا، چسکے لینا. پھر بولتے ہیں ڈپریشن ہو گیا، بیماریاں آ گئی، بے برکتی ہو گئی، کما رہا ہوں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے. تو کہاں جا رہا ہے. غیبت کرنے والے سے اللہ کبھی دوستی نہیں کرے گا، حسد کرنے والے سے اللہ کبھی دوستی نہیں کرتا. یاد رکھنا، یہ بات یاد رکھنا. جہاں غیبتیں ہو رہی ہو نا، وہاں اس گھر کے اندر بے برکتی لازم ہو جائے گی، وہاں پہ برکت اڑ جائے گی. جدھر غیبتیں ہو رہی ہوں کبھی نہ کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کمزور ہے، فرشتوں کے بیچ میں تھوڑی رہے ملائکہ آسمان سے آئے کہ ان کے ساتھ زندگی گزار رہے. اللہ نے بتا دیے انسان ہے، کمزور ہے، ضعیف ہے، یہ گڑبڑے کریں گے. تو پھر اجر کس چیز کا ہے؟ پھر صبر کا، جو اللہ فرما رہا ہے میں صبر والوں کے ساتھ ہوں. کس بات پہ صبر؟ انہی چیزوں پہ تو ہے کہ لوگ تکلیف دیں گے، اذیت پہنچائیں گے، آپ نے صبر کرنا ہے. آپ ان چیزوں پہ صبر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا اس کا بدلہ دے گا آپ کو. آپ لوگوں کے عیبوں کو ہوتے ہوئے بھی آپ جانتے ہیں پھر بھی پردہ رکھیں. اللہ کہتا ہے میں اس دن، جس دن تجھے ضرورت پڑے گی، جب تیرے عیبوں کی سارے دفتر اللہ کھول دے گا تیرے گناہوں کے، جب اللہ تعالیٰ تجھے پردوں میں اٹھائے گا کہ دنیا میں تو میرے بندوں کے عیبوں میں پردہ رکھتا تھا، آج اس دن جب تجھے عزتوں کی ضرورت ہے، اللہ آج تجھے عزت دے رہا ہے، تیرے عیبوں کو چھپا دی. وہ دن ہمیں یہ وقت کام آئے گا. اس زندگی کو زیادہ لمبا نہ سمجھے کہ بس نہیں. نیکیاں، لوگ تسبیح ایسے 120 کی اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، ساتھ دنیا کو بھی گھما رہے ہیں اپنے. غیبت نہیں چھوڑتے، اتنے بڑے بڑے سسٹم چلا رہے ہیں، غیبت نہیں. خاموش ہیں، بس بات ہی نہ کریں یہاں وہاں کی کسی کی. اللہ سے ڈرے نا. حدیث قدسی میں آتا ہے، آخر میں آپ کے آخری حدیث قدسی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی گناہ کو کر چکا ہو اور وہ آپ کسی نے دیکھ لیا، اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر چکا ہے، اس گناہ سے توبہ کر لی اس نے، مفہوم ہے. ہمیں تو نہیں پتا توبہ کو معاملہ تو ندامت سے، ندامت ہے وہ توبہ ہے. ضرور ہمارے سامنے کوئی اعلانیہ توبہ کرے گا، کر لی، پھر بھی اس گناہ کو تم نے کسی کے سامنے بیان کیا، اس کا تذکرہ کیا. اللہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی اور جلال کی قسم، جب تک موت نہیں دوں گا جب تک اس گناہ میں تجھے مبتلا نہ کروں. اتنی سخت اللہ. الخلق و عیال اللہ، بندے اور مخلوق کے معاملے میں نو کمپرومائز. میرا گنہگار ہے وہ میں جانوں اور تو جانے، وہ میرا. لیکن زمین میں مخلوق کو نہ چھیڑ، کیونکہ ایک غیبت گھر کا گھر، خاندان کا خاندان اجاڑ دیتی ہے. اور یہ معاشرتی بگاڑ کا حل یہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ ادھر پورے، آج الیکشن کا دن تھا نا، آج ہر بندے نے ووٹ کس وجہ سے دیا ہو؟ یہ دیا ہوگا نا کہ کوئی اچھا امیدوار آ جائے، کوئی حکومت اچھے لوگوں کے ہاتھ چڑھے، یہی ہے نا. کیوں؟ نظام بدل جائے، محلہ بدل جائے. اب جو ہمارا ایریا ہے ہم کہتے ہیں یہاں اچھے لوگ آ جائیں تو یہ علاقہ بدل جائے، نظام بدل جائے، شہر کا نظام بدل جائے، پورے ملک کا نظام بدل جائے. اسی لیے دیا نا. اسی ٹینشن میں تو پہلے یہ نظام تو بدلو جو اپنے اختیار میں، جس کے خود حاکم ہے نہیں ہے. آپ کے وجود پہ کوئی اور حکمرانی کر رہے ہیں آپ اور ہم کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. اللہ کا بھی یہی ہم سے مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو. قیامت تک کوئی ایسا حکمران ہم پہ نہیں آ سکتا ہے کہ جب تک ایک ٹھیلے سے لے کے معاشرے میں ہر غریب بھی کرپشن کرے اور جھوٹ اور دھوکہ دے اور وہ سمجھے کوئی جنید بغدادی یا کوئی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا حاکم آ جائے. کبھی نہیں. یہ ہمارا اپنا خیال ہے، کبھی نہیں ہو سکتا. نیچے کوئی بدلنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہم جتنے بیٹھے ہم میں سے بھی کتنے ایسے جو کرپشن کرتے ہیں اپنے لیول کی.
ایک بندہ ٹھیلے پہ کھڑا ہے, پھل کو کلر مار رہا ہے, اندر انجیکشن سے میٹھا کر رہا ہے, یہ بھی کرپشن ہی نہیں ہے نا. وہ انار جو بیچتے ہیں سب نے چھپڑا لگایا ہوا ہے لال کلر کا, ادھر سے لے کے آخر تک, اور وہ لال چھپڑے پہ لائٹ جلا دی, سارے انار ایسے لال, سبحان اللہ. یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے نا. نیچے وہ لال ہے نہیں ہے, لیکن روشنی اور اس لال چپڑے سے لال ہو گئے, یہ کرپشن ہے. اوپر بیٹھا ہوا جب بندہ جو وزیر اعظم ہے وہ کرپشن کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ بھی کرپشن کر رہا ہے. لیکن اپنے درجے پہ یہ بھی پورا کرپٹ ہے. اگر اس کو موقع مل جائے نا وزیر اعظم بننے کا, یہ بھی پورا ملک لوٹے گا. تو نظام نیچے سے لے کے 1 سے لے کے 100 تک سارا خراب ہے, اور صرف ہماری تنقید اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں پر ہے, اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. بد اخلاقی ہم میں, غیبت ہم میں, حسد ہم میں, بغض ہم میں, تکبر ہمارے اندر. امیر کے تکبر سے زیادہ اللہ کو غریب کا تکبر ناپسند ہے, پتہ ہے آپ کو, کیونکہ اس کے پاس مال دولت ہے, اس کے پاس ایک عہدہ منصب ہے, ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے اندر تکبر لے آئے. تو ایک غریب بندہ ہے, تیرے میں کس چیز کا تکبر آ گیا؟ تو ایک نیچے درجے کا بندہ, تو کس لیے اتنی دنیا میں بگاڑ لا رہا ہے؟ تو یہ سسٹم اپنے آپ سے شروع کریں. تو لہٰذا آج الیکشن کا دن تھا, ہم سارے اعلان دل سے نیت کرتے ہیں, عزم کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اوپر کوئی آوے جو بھی آوے, ہمارا اسے نہیں ہے. مالک کا جو ہم سے وعدہ ہے نا, وہ کرسی میں بیٹھے ہوئے بندے سے تبدیلی لانے کا نہیں ہے, اپنی ذات میں تبدیلی لانے کا وعدہ اللہ ہم سے کر رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, اپنے آپ کو بدلو. اللہ فرماتے میں ایسی جگہ سے رزق دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے, یاد رکھیں. تو سارے آج یہ ظاہری جیسے الیکشن ہوا, اب ہمارا الیکشن یہاں شروع ہوا. اب ہر بندہ بتائے کہ اپنے اندر اسلامی حکومت کون لے کر آئے گا, انشاءاللہ اللہ کی حکومت کون قائم کرے گا. بس ختم ہو گیا کام ہمارا. اب آپ یہ نہیں سوچے کہ ہم گنتی کے چند, نہیں, انشاءاللہ میں آپ لوڈ کرائیں پھر ہمارے پاس. اگر آپ کی زندگی میں انقلاب نہ ہے نا, جو سزا دیں گے تیار ہیں, کیونکہ وعدے ہمارے ہی نہیں, وعدے تو عرش والے کے ہیں, وہ پورا کرے گا انشاءاللہ. آپ نیت کریں کہ آج کے بعد میں کسی غیبت نہیں کروں گا, کچھ بھی ہو جائے نہیں سنوں گا بھی نہیں. عزم کر لیں, چاہے کوئی کتنا ناراض ہو جائے, ناراض ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے خطرہ ہے, مخلوق کے ناراضگی سے نہیں ہے. اور یہ بھی ایک آپ کی ایک تبلیغ ہے, ایک عملی تبلیغ ہے. ایک تو آپ, جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں غیبت نہیں کرنا, ایک آپ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں, جہاں غیبت ہو اٹھ جائے. پہلے آپ بول دیں کہ بھائی جان اخلاق کے ساتھ کہ یہ نہ کریں, ورنہ میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا, اٹھ کے چلے. کوئی جتنا روٹتا ہے روٹ جائے, اگلے دن ان پہ اس کا اثر ہوگا. آپ میں اخلاص ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی نیت کر جائیں گے. یہ ایسے انقلاب آئے گا, ایسے نہیں. اور حسد, غیبت میں آپ کو 2 چیزیں بتاتا ہوں. غیبت زبان میں, جہاں غیبت چلتی ہے نا تو اس کی جو بنیاد دل میں ڈلتی ہے, وہ حسد کی بیماری جنم لے رہی ہوتی ہے اندر. غیبت کی وجہ سے حسد آتا ہے دل میں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہیں. زبان سے غیبت کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, وہ غیبت دل میں حسد, پھر حسد کے بعد بغض, پھر اس کے بعد کینے میں تبدیل ہوتی چلی آتی ہے. اور یہ بہت بڑا مرض ہے, بہت بڑا. فزیکلی طور پہ کوئی کینسر کا مریض ہو, اللہ راضی ہو, جنت پہ چلا جائے گا. اگر یہ بیماری کے ساتھ مر گئے, سیدھا پکڑ آ گئے. جسمانی امراض کی تو بخشش ہو جائے گی, چلو بھائی بیچارہ مریض تھا مر گیا, اللہ کیا ان مرضوں کے ساتھ مر گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا. کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ بدل دیں. اس کا سب سے پہلا اسٹیپ وہ ہے توبہ. جہاں ابھی انشاءاللہ ہم سب بیٹھے سچی توبہ کریں گے, ایک گناہ کا داغ بھی وجود پہ نہیں رہے گا انشاءاللہ. ایک گناہ کا, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ جو سچی توبہ کرے گا نا, ایک گناہ نہیں. کتنی بڑی فائدے کی بات ہے, سوچیں کتنی بڑی. یعنی اس سے بڑا نفع ہی کہ آپ یہاں آئے اور واپس جا رہے ہیں اور زندگی گناہوں سے دھل گئی. یہ سب سے بڑا ہمارا سودا ہو گیا رب کے ساتھ, مزہ آ گیا. تو یہ سودا کرتے ہیں, یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم رب سے اپنے تعلق کے جو کنیکشن خراب ہو چکے ہیں, جو دل, حدیث پاک میں آتا ہے انسان گناہ کرتا ہے, ایک داغ دل پہ لگتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے دل سیاہ ہو جاتا ہے, پھر سخت دل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ حق آ گئی اور حقیقت کو اور حق بات کو قبول نہیں کر رہا ہوتا, ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور اللہ معاف کرے, گناہ کی ایک یہ درجہ آ جاتا ہے کہ گناہ ایک وقت ہوتا ہے گناہ لگتا ہے, پھر ایک وقت آتا ہے گناہ عادت بن جاتا ہے. مطلب گناہ نہیں فیل ہونے لگتا یہ غلط کام کر رہا ہوں. یہ دل کی سختی کی بہت بڑی نشانی. بہت زیادہ جب سختی آتی ہے نا, پھر گناہ نہیں لگتے.
تو جیسے ابھی ہم انشاءاللہ توبہ کریں گے آپ دیکھنا آٹومیٹک ہمارا دل نرم ہو جائے گا۔ سچی توبہ کے دو شرائط ہیں، توبہ کی جو شرطیں دو ہیں کہ زندگی میں ابھی تک جتنے گناہ ہوئے اس سب پہ شرمندہ اور ندامت کہ اے اللہ جتنے ہم سے خطائیں ہوئے، آپ کی نافرمانی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جو بے وفائی کی ہم نے، جو گناہ کیے، اس پہ ہم توبہ، اور آج کے بعد زندگی انشاءاللہ اللہ تیری چاہت کے مطابق گزارے گی۔ یہ آپ نے عزم کیا، نیت کی، اب دل سے کوئی گناہ نہیں رہے گا دل پہ انشاءاللہ۔ آگے کے لیے سب جیسے اگر سوچ آج رات بھی کوئی ہمارا ارادہ گناہ کرنے کا، ہم بس سوچے نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو ناجائز محبتوں سے دور رکھیں، مخلوق کی محبت سے۔ ہر وہ محبت جو اللہ بندے کے درمیان رکاوٹ ہے وہ جائز ہے، اور حرام ہو جاتی ہے کہ جب وہ رکاوٹ بن جائے مالک اور بندے کے درمیان۔ ہر محبت کی ایک لمٹ ہے، اس لیے کہا ہے کہ وہ محبت کرو رب سے، پھر رب کے لیے محبت کرو سب سے، وہ ہمیشہ معتدل رکھے گی اور اعتدال میں رکھے گی۔ اولاد کے لیے اتنا کما رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں کہ رب کو ہی بھول گئے، صبح شام نوکر بن کے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن رب کو نہیں، کبھی ہوئی نہیں۔ یہ محبت آگے نکل گئی، پھر وہ فتنہ بن گیا ہمارے لیے محبت کا۔ ہر محبت اپنے درجے پہ رہے، بس غالب محبت، اشد محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کا، بس اللہ ہی کی ہو، کبھی بھی ناانصافی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے؟ اور دل میں خوف اللہ کا ہو، مخلوق کا نہیں۔ اللہ کا خوف ہو، اللہ سے یقین ہو، سچی توبہ کریں انشاءاللہ، یہاں سے اٹھ کے جائیں سمجھے آپ بالکل صاف ہو گئے۔ اب آپ کا کام ہے اس دل کی حفاظت کر کے لے کے چلنا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ دوستی کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے، جب توبہ کرتے ہیں اسی وقت بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اور 100% دوست بنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایسا سمجھے دوستی ہو گئی، کیونکہ بندہ صاف ہو گیا، رب نے معاف کر دیا، اب دوستی کی ہماری ابتدا شروع ہو گئی ہے۔ اور دوستی رب سے ہو جائے اس سے بڑا کوئی سودا ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ یار ایسا ہو کہ جس کو فون کرے، ابھی آج نیٹ ورک بند تھا، کوئی دوست کسی کو رابطے میں تھا لیکن رب کے نیٹ ورک چل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کے نیٹ ورک بند ہو جائیں تو دوستیاں وہی تھم جاتی ہیں۔ مالک بولتا ہے جہاں ہے مسجد بھی نہ ہو، بے شک گھر ہو، بستر ہو، جہاں جس وقت جب تو چاہے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرا ایسا میری دور، یہاں تو یہ شکوہ ہوتا ہے نا، تجھے فون کیا تو اٹھایا نہیں۔ ابھی جیسے اسامہ کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، میں بھی رابطے میں نہیں ہوں، کوئی رابطے میں نہیں ہوا، تو یہ مجھے بعد میں بولے گا میں اس وقت مسئلے میں تھا اور آپ نے نہیں رابطے، ایک شکوہ۔ لیکن مالک اور ہمارے درمیان شکوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہر وقت رابطے میں۔ میں آپ کو دل سے کہتا ہوں، غموں کے پہاڑ ہو نا، دکھوں کے پہاڑ، تھوڑی دیر 5 منٹ اللہ کے سامنے بیٹھیں، جہاں بھی ہیں بیٹھیں، کیا بس جیسے چل رہے جس مستی میں چلیں، صرف اتنا رابطہ دل میں شروع کر دیں اللہ سے، بس کلام شروع کر دیں اندر ہی اندر۔ سبحان، ایسے غم تو رہیں گے، وہ اپنے ٹائم پہ سیٹ ہو جائیں گے، لیکن ایسا لگے گا جیسے کسی نے دل سے بوجھ اٹھا لیا، ہلکا کر دیا اندر سے، سکون آ گیا۔ یہ بہت بڑی نعمت، یہ انسان کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے، انسان یہ ہمیں دے ہی نہیں سکتے سکون۔ تو سب سے بڑی دوستی تو رب کی ہوئی نا پھر۔ یہاں تو جب تک آپ مطلب پورا کر رہے ہیں سارے ویلکم، موسٹ ویلکم، آئیں، جتنی اوپر کی جوتیاں دیکھیں گے اتنی عزت دیں گے، جتنے اسٹینڈرڈ دیکھیں گے اتنی آپ کو رسپیکٹ ملے گی، غریب اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو یہ نظام ہے، اللہ کے یہاں سب برابر ہیں، سب کے سب، جو چاہے آئے دوستی کرے۔ یہاں تو شکوے بہت ہے نا، نہ کرو تو بے وفائی کی، وہ کتنے زندگی گناہوں میں گزار دی بالغ ہونے سے لے کے اب تک، کبھی اللہ نے رزق بند کیا، راتوں کی نیند چھینی، سکون سب چل رہا ہے۔ مطلب جب ہم کچھ کر نہیں رہے تب اس کی وفائیں اتنی ہیں، اور اگر ہم نیت کر لیں کہ آپ سب کچھ اللہ ہی کے لیے کریں گے تو پھر سوچے کتنی وفائیں، پھر کیا کچھ دے گا وہ، تو وفادار وہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قبر میں یہ دوستی ایسی ہو، کوئی دوست قبر تک جاتا ہے نہیں، وہاں بھی وہی دوست کام آئے گا، حشر میں بھی وہی دوست کام آئے گا۔ پھر آخر میں جب دوستی چلتی چلتی یاری یہاں سے شروع کی، پھر دوست کہے گا چل تو تھک کر آیا، آ جا میری جنت میں، تو دنیا میں میرے لیے بہت کچھ کر آیا ہے، اپنے آپ کو کھپا دیا، تھکا دیا، میرے لیے صبر کیا، میرے لیے برائیاں چھوڑی، آج جنت میں دیکھ اپنے دوست کو کیسا ہے، میرا دیدار کر لے، آج دیکھ لے مجھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے رضوان سارے پردے ہٹا، آج جتنے پردے ہٹا دے، آج بندے اور رب بس، اور کوئی بھی نہیں۔
جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسا اللہ ہے۔ سوچیں کہ جس کی کائنات ایسی ہو خود کیسا ہوگا، سوچیں جن کے محبوب اتنے خوبصورت ہیں وہ رب کیسا ہوگا۔ کہ محبوب ہی ایسا بنا دیا کہ نہ پہلے کوئی ایسا آیا نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ جس کا محبوب اتنا خوبصورت ہو، اس محبوب کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، ان کے چہرے پہ نور ایسا ہو، ان کی زلفیں، ان کی نگاہیں، ان کی پلکیں، ان کے ہونٹ، رخسار، سبحان اللہ، تو پھر بنانے والا کیسا ہوگا؟ وہ بنانے والا تو وہ ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا، ابتدا سے ہے انتہا تک، اول ہے آخر ہے، جب کچھ نہیں تھا وہ تب بھی تھا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کائنات میں پوری اس کی بادشاہت ہے، ہر چیز کو فنا کر کے خود باقی رہے گا وہ ذات، سبحان اللہ۔ ایک ہلکا زلزلہ آ جائے ساری حکومتیں ڈھیر ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ زمین کے نیچے گر جاتے ہیں، ساری اکڑ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ اکڑ کی انسان کے 6 فٹ کے بدن کی نہیں ہے، اندر کے نفس کی اکڑ ہوتی ہے۔ ایک اللہ کی آزمائش آ جائے، ایک ہوائیں چل جائے، سب بدماشیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور اتنی بڑی طاقت ہے، وہ کہہ رہے آج میں تجھے اپنا آپ دکھاؤں میں کیسا ہوں۔ تو اب آج سے نیت کریں کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور جنت ہمیں چاہیے، اور رب کو دیکھنا ہے۔ ہمارا جو ایم ہے لائف کا، جو ہمارا زندگی کا پرپس اور مقصد ہے، صرف اللہ کا دیدار ہے۔ کیا ہے؟ ابھی سے سیٹ کر لے اپنا فیوچر، بس اب ہر بندہ نیت کرے میں نے رب کو دیکھنا ہے، بس اب دنیا ادھر سے ادھر۔ جب آپ جو سوچ بنا لیں گے نا انشاءاللہ، نیت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر اللہ راستے ہموار کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ہمیشہ یہی سیٹ رکھیں کہ میرا فیوچر موت نہیں، موت کے بعد حشر کا میدان، وہ جنت میں جاؤں گا انشاءاللہ، اللہ کو دیکھوں گا۔ اور سوچے کہ یہ سودا ہم اکیلے کیسے کریں، پھر اپنے گھر بار سب دوست یار یہ بھی کیوں نہ یہ سودا کریں، تو پھر محنت شروع کر دیں، جو بات سمجھ آئے آگے بڑھانا شروع کر دیں انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں اپنے آپ کو بدلیں، بس قسم کھا رہا ہوں، کوئی وظیفہ کوئی عمل کچھ بھی نہیں، وظیفہ سب سے بڑا وہ ہے جو قرآن میں اللہ نے دیے، وہ اپنے آپ کو بدلیں۔ ظاہر جتنا خراب ہو اور وظیفے زبان پہ چل رہے ہو، کوئی اس کا اثر نہیں ہوگا، بات یاد رکھنا، کوئی برکتیں نہیں آئیں گی۔ کتنا بڑا بزرگ حضرت مرشد آ جائے آپ کو تعویذیں پہنا دے نہیں۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دی تھی چھوٹی سی، ایک بندے کو بخار ہے، پیناڈول کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، پیناڈول کھا رہا ہے، کوئی دوا لے رہا ہے، بخار ہے، کوئی مرض جسمانی، اب وہ دوا کھانا چھوڑ دے گا؟ وہ نہیں، دوا کا اپنا کام ہے، وہ اندر ایک بیماری آئی ہے اس کو ختم کر دے، کھانا نہیں چھوڑ سکتا، کھانا ایک اپنی ضرورت ہے۔ تو رب سے تعلق، اس کے دیے ہوئے اعمال جو اس کا سسٹم ہے، وہ اپنی ایک ضرورت ہے، وہ اپنی ایک مقصد ہے، سسٹم ہے۔ اگر کوئی روحانی مرض میں ہے تو وہ اس کا تعلق اس مرض سے، بس اتنے سے۔ اگر نظر ہے کوئی دم کیا، کچھ آپ کو مل گیا، وہ اس کا بس، وہ برکت تو ایسے نہیں کہ آپ سمجھیں کہ کوئی دروازے ہی کھل جاوے، نہیں۔ اگر کائنات میں اس چیز میں طاقت ہوتی تو پھر حضور کی ذات اور ان کی نگاہ، ان کی صحبت، ان کا ایک کاغذ پہ لکھ دینا، صحابہ کو کہا یا صحابہ کیا ان کی آل کے بھی گردنیں تن سے جدا ہیں کربلا میں، وہ خون دے دیں، ہم صدیوں بعد پیدا ہو گئے، ہم لوگ برکت چاہیے ہمیں، بس برکت، شارٹ کٹ نہیں ہے۔ یہ سب ایک بڑی محنت ہوئی ہے، باطل نے محنت کی ہے کہ ہمیں اتنا کمزور کیا، اور ہمارے اندر جو ایک شیطانی قوتیں کام کر رہی ہیں ان کی ایک محنت ہے، تو ہم اس لیے ہمارے ذہن ایسے سیٹ ہو گئے۔ اور جہاں حقیقت کی بات ہوتی ہے وہاں ہمارے کو قبض کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، وہ ہمارا سسٹم ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ ابھی چسکے والی جہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، شور شرابہ، لنگر فارغ، چل بھائی گھر جا، وہاں ہر بندہ آپ کو نظر آئے گا، دیکھنا۔ اور جہاں اصلاح کی بات کریں گے بس وہ بے چینی شروع ہے اندر، نفس اندر سے جھٹکے مار رہا ہوگا، یہ کیوں بات ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارے آپریشن چل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جو ہمارے کو نچوڑ ہے اندر سے۔ بالخصوص ہماری جو خواتین آتی ہیں ان کو بھی میں یہ پیغام دے رہا ہوں دل سے، بہنیں بزرگ ہیں کہ غیبت چھوڑ دیں، یہ مطلب ہم ان کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں نا۔ اگر ہم بولے زہر کھانا چھوڑ دیں تو یہ نقصان ہے، فائدہ ہے؟ ہاں، اس کو فیل کبھی نہ کریں، برا نہ مانیں، آپ کے فائدے۔ جب زندگی کسی موڑ پہ پہنچ جائیں گے یاد کریں گے فقیر ہوئے وہ بات کر رہا تھا، یہ چند چیزیں درست کرنی، وہ منزلیں الگ ہیں بھائی۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا ابتدا میں، سارے درجے مقام حضور کے قدموں میں، اپنے آپ کو بدلیں، ظاہر کو ان کی غلامی میں لائیں، اس سے اونچا مقام ہی کوئی نہیں کائنات میں، بس جو حضور کی غلامی ہے، فخر کے ساتھ کریں۔
احساس کمتری میں نہ آئے کہ فلاں رشتہ دار ہے وہ کیا کہیں گے بھائی وہ ہمیں ہمارے کو تو سسٹم ہی اتنا خراب ہے نا کہ تھوڑا بھی سنتوں میں آئے تو لوگ اعتراض شروع کر دیں. نہیں، ناز کریں، ناز اللہ کو پسند ہے. ناز اپنی ذات پہ نہیں کر رہے، آقا کی اداؤں پہ ناز کر رہے ہیں. الحمدللہ فخر سے ان کو فالو کریں. کسی ایونٹ میں جائے، کہیں جائے، فل غلام دور سے دنیا دیکھے 99% الگ سے خلائی مخلوق کے بیچ میں کوئی آقا کا غلام داخل ہو رہا ہے. فخر کے ساتھ جائے. اس کو آپ اپنے آپ کو نہیں، فخر کہ میں تو اس ذات کی اداؤں کو اپنایا کہ زمین پہ کھڑے اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. ہم تو اس ذات کو فالو کر رہے ہیں، یہ وہ ذات ہے. تو اس کو فخر میں لائیں، اس بات کو پھیلائیں. اور اب جو نئی نسل آ رہی ہے، جو کہ آپ کی اولادیں، بچے گھروں میں، ان کے ذہنوں میں نبی علیہ السلام کی محبت اور تعلیمات بٹھائیں. ان کو ادھر اے فور ایپل سب پڑھائیں، نجی جو تعلیمیں دیں، لیکن اپنے انڈر میں رکھ کے بھی ان کی تربیت کریں. خالی ان پہ نہیں چھوڑ دیں کہ بس گئے صبح اسکول، شام آیا کوچنگ اور ہم تربیت. نہیں، باقاعدہ ان کے اوپر انہیں ساتھ رکھے، انہیں ایک ایک چیز سکھائے. انہیں بچہ بڑا ہونا تو اس کو پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، آقا کی ذات کیا ہے، حضور کی ذات کیا ہے. جب وہ ایک عمر کے حصے پہنچ جائے 20 سال 22 سال، تو اس کے دل کے اندر عشق مصطفیٰ جوش مار رہا ہو، جوش. سبحان اللہ، کہ پھر کسی کی بھی مجال نہیں ہے کہ جو آقا کے بارے میں ایک لفظ کہے، وہ اسی وقت انشاءاللہ دکھا دے گا دنیا کو. یہ سب کے سب پہلے اندر میں نے ختم کر دیا. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو نسبتیں ہونی چاہیے تھی، جو ان کے لیے جو ایک مقام، تبھی تو ایک خبر آئے ان کی گستاخ ہوئی. ہر مسلمان بس لا حول پڑھتا ہے بس، ورنہ یہاں تو یہ محنت کریں. بس ہم تھوڑا بہت نقصان میں چلے گئے، لیکن انشاءاللہ بعد والوں کو ضائع نہیں کریں گے. انشاءاللہ بنائیں گے ان کو غلام حضور کا، بس فخر کے ساتھ. ان کے وجود کے اوپر انگریزوں کے لباس پہ فخر نہیں، آقا کا لباس پہ فخر کریں. اس پہ زیادہ خوبصورتی، ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کی کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے خوبصورت وہی چیز ہو سکتی ہے، اور کچھ بھی نہیں. جو عمل ان کا ہے، سب سے حسین عمل انہی کا ہی ہے. بس یہ ذہن میں رکھ لیں. ایک ماحول، اور پھر باہر ماحول میں لے جائیں، علماء اہل اللہ کی صحبت میں لے جائیں انشاءاللہ. اور ایسے پیر فقیروں سے اپنے آپ کو بچائیں جو یہ سارا سسٹم بگاڑ ہے. کسی کے پاس نہیں جائیں. پیچھے آئے وہاں پہ ایک وہ خواتین کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں. السلام علیکم حضرت صاحب عمرہ شریف میں جا رہے ہیں، اللہ معاف کرے. یہ پیچھے علاقے ہیں، کچھ ٹائم پہلے گئے مصافحہ معانقہ بھی کریں. اوپر گئے مالش شریف، ایسے ایسے پیر صاحب آ گئے. عورت خدمت کے مریدنی صاحبہ مالش کر رہی ہیں، مصافحہ. جب ہمارا کارندہ یہاں بھی آیا نہیں آیا، وہ چھوٹا سا ہے، اس کو میں نے کہا آپ جاؤ دیکھو. ہمیں بھی کسی نے کہا کہ بزرگ ہیں آپ دعا لیں. ہم نے کہا ہم تو اللہ اللہ کا سن کے پہنچ گئے. ہمارا نمائندہ اندر گیا، دیکھا تو وہ کہہ رہے حضرت ابھی فیس ٹرانسفر کر رہے ہیں، اندر فیس ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں. فیس مرشد فیس مریدنیوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. اور اہل خانہ وہاں کھڑے میں ہیں، باپ کھڑا ہے، بھائی کھڑا ہے، وہ بھی خوش ہو رہے ہیں فخر کے ساتھ. سبحان اللہ. جب ہم اہل حق علماء کی صحبت کو چھوڑ دیں گے، اپنے بڑوں کو، اور جب مدارس سے دور ہوں گے اور ان اللہ والوں سے دور ہوں گے، پھر ایسے لٹیرے یہی چیز ہمیں سکھائیں گے، اور ہم اسی میں برکت نظر آ رہی ہوگی ہمیں. اور یہ سب سے بڑی لعنت ہے، یاد رکھنا. یہ سب، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں علماء سے دور کیا، مدارس سے، علماء حق سے دور کیا. جب چور چوری تب کرے گا نا جب ہے کہ چوری کے اندر کون کون رکاوٹ ہے. تو آپ کے ذہنوں میں ان کو پہلے ان کے خلاف باتیں ڈالی گئی، ان سے بزن کیا گیا، وہ تمام سسٹم سے پھر اپنا سسٹم لا کے بٹھایا انہوں نے. اب یہی بات جائیں آپ نے، وہ ساری کائنات کے آقا اور مولا ہے، ان کی صاحبزادی سیدہ کائنات، سیدہ، سبحان اللہ. ان سے اونچا کس کا مقام ہو سکتا ہے کائنات میں، کہ جن کے بالوں کو دیکھ کے سورج بھی شرما جائے. وہ فرماتی ہیں کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کے نکلنا تاکہ میرے کپڑے کفن میں بھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑے. وہ اس مقام پر ہو، ہم ان کو فالو کریں. اور یہاں 1400 سال بعد ایسے بدماش آئے اور وہ یہ باتیں کرے، نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اگر ہم نے آج محنت نہیں کی، نہیں ہمارے اپنے نسلوں کا ایمان، بس پھر خیر مناؤ. پھر آگے دجال ہے، پھر وہ تو دجال کی فوج کے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے. اگر امام مہدی کے لشکر میں شامل کرنا ہے تو بس آج ان کو سکھا دو اللہ کیا ہے. بس محنت کرو، سب سے سیریس محنت یہ کرو. ورنہ یہ کوئی نہیں ہے خیر خواہ ہے کہ اولاد جہنم کی آگ میں جل رہی ہے، قبر کے عذاب میں. یہ نہیں ہے. یہاں بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے 3 گھر بنا کے دے رہے ہو، اللہ نہیں بتا رہے کیا ہے.
پھر وہ آپ کو کیا یاد کرے گا مرنے کے بعد؟ کوئی نہیں پوچھتا. یہ دھوکہ ہے سارا. آپ کریں ان کے لیے سب کچھ کریں, لیکن جب اللہ کو چھوڑ کے, دین کو چھوڑ کے صرف یہی کریں, پھر دکھ ہے. دین نے منع نہیں کہ آپ سب کریں, ہر چیز کریں جہاں تک جا سکتے, لیکن رب کا ساتھ ضروری ہے, آقا کی غلامی ضروری ہے, تاکہ اس کو پتہ ہو. تو ایک بندے کو میں نے بولا ابو بکر صدیق رضی اللہ بولا, نام ہی پہلی بار سنے ہیں, حیران کن بات, ابو بکر صدیق کوئی نہیں جانتا, اور انڈیا کے سارے ہیرو کے نام اس کو پتہ ہو. تو ہم نے محنت نہیں کی نا, قصوروار کوئی نہیں ہے. آپ ادھر فرسٹ کلاس سے میٹرک تک اسکول میں بھیجیں اور مہینے کی 5,000 فیس دیں, اور آپ توقع کریں کہ وہاں سے دین سکھایا جائے گا؟ نہیں. اونلی آن بزنس کے اڈے ہیں بس, صرف وہ بزنس کے اڈے ہیں بس, کچھ بھی نہیں ہے. میں دل سے کہہ رہا ہوں آپ کو, وقت کی ضرورت, اور اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا کہ یہ تعلیم ایک ضرورت ہے وقت کی, کیونکہ کچھ سسٹم ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے, وہ بس ایک ضرورت. ان کے اوپر نہ آپ یہ رکھیں کہ یہیں سب کچھ ملے گا. تعلیم, اس تعلیم سے شعور کا شین بھی کبھی نہیں آئے گا. یہ سارے بدماش یہی ادھر سے پڑھے ہوئے لوگ ہی آگے آپ دیکھیں, سارے کرپشن بدماشی یہی لوگ کرتے ہیں. یا شعور تو صرف حضور کے اس تعلیم میں جو آقا لے کر آئے, بس سارے حقوق, سارے نظام انہوں نے سمجھا ہے. تو یہ سب سے بڑا بگاڑ یہی ہے نا کہ ہم بس بولتے بس جا رہا ہے, آ رہا ہے, تھک گیا ہے, بچہ سلاؤ, اس کی خود نجی کوئی تربیت نہیں کر رہے اپنے ساتھ بٹھا کے کہ اللہ کا تعلق سکھائیں. دنیا کا کوئی نقصان ہوگا اس پہ ہم چڑھ جائیں گے. اللہ کے وہ مدرسہ, میں پچھلے دنوں ایک فیملی سے بچے بس مدرسہ نہیں پڑھتے ہمارے, باقی گھر میں دل نہیں, اصل میں ان کا شوق نہیں مدرسہ. اور پھر کچھ ایک بہت بڑی بات, جیسے مدرسے میں کوئی چیز لے آئے, میڈیا میں اس کو زیادہ عام کر دیا. اب لوگوں کے ذہن میں نیگیٹو سسٹم آ گیا کہ دیکھیں مدارس میں یہ تو بھائی بچے دور کرو. یہ دین سے بزن اور مدرسوں سے بزن کرنے کے لیے جان بوجھ کے کرتے ہیں یہ چیزیں. ورنہ آپ بھی کوئی مطلب, ہم کوئی بیوقوف نہیں ہیں, بچے نہیں, ہم بھی دنیا کو سمجھتے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں. سوشل میڈیا آپ کے پاس, سب سے زیادہ بے حیائی کی رپورٹیں انہی کالج یونیورسٹی سے آتی نہیں آتی؟ آپ بتائیں, کبھی یہ کہا کہ یہاں ہم بچے نہیں بیچیں گے؟ کبھی بولا آپ نے؟ انسان تو وہاں ہے, کوئی فرشتے تھوڑی ہیں. اگر وہاں ایک کوئی غلطی کر جائے, یہاں تو 5,000 باولپور یونیورسٹی کے اندر دیکھنا 5,000 لڑکیوں کے ساتھ بدکاریاں کی وہاں کے پروفیسروں نے. تو پھر چھوڑ دینا تعلیم دلانا, وہاں سب ہے. یہ آپ غریب کی یونیورسٹی میں جائیں, یہاں دیکھیں کراچی میں اتنا گندا ماحول ہے, لیکن جا رہے ہیں. یہاں ایک بات آ جائے سارے یہ ایک محنت کر رہے ہیں, سمجھیں اللہ اور نبی کے تعلیم سے دور کرنے کی ایک محنت ہو رہی ہے. انسان ہے نا, کوئی چلو یہاں ایک غلطی کبھی کسی نے کی, لیکن وہاں تو دن رات غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ ماحول تو جا کے دیکھیں, لیکن کبھی نہیں سنا ہو کسی نے کہا کہ بھائی آج کے بعد نہیں, بس نہیں. یہ ایک محنت. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.